ذکر و اذکار اور دیگر اس طرح کے جتنے بھی اچھے کام ہیں ان تمام اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ کو اس بات کی ضمانت دے دی گئی کہ آپ کل قیامت کے دن جو ہے امن میں ہوں اور ہر فکر ہر غم سے آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ساتھ فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی برائیاں اپنے ساتھ لے کر آیا، اسے نماز کی تاکید کی جاتی رہی، اس نے نماز نہ پڑھی، صاحب نصاب تھا اس نے زکوٰۃ نہ دی، وقت موجود تھا قرآن کی تلاوت نہ کی، وقت موجود تھا ذکر و اذکار سے دور بھاگتا رہا، فرمایا کہ صاحب حیثیت تھا اللہ کے گھر نبی کے در پر حاضری کے لیے نہ آیا، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جس نے نافرمانی کی اور یہ گناہ کرتا رہا اور اسی حالت میں اس کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ گئی، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، پروردگار عالم فرماتے ہیں پھر کل قیامت کے دن منہ کے بل فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا کر جہنم کی آگ میں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سوچ لیں نماز نہ پڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں تو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں کہ اگر مسجد میں ایک جمعے کے دن امام اگر اس حوالے سے اس بات کا تھوڑا سا احساس دلائے تو الحق و مر، حق ہے ہی کڑوا، اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ معاملہ میرا ہے، میری پرسنل زندگی کے معاملات ہیں، یہ کون ہوتے ہیں میرے معاملات کو مداخلت کرنے والے؟ تو مداخلت ہے اس لیے کہ اس ممبر رسول کا یہ تقاضا ہے کہ یہ میسج پیغام بغیر کسی ڈر اور خوف کو خاطر میں لائے بغیر ہر خاص عوام تک پہنچا دیا جائے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ کل قیامت کے دن یہ حجت تو باقی نہ رہے گی نا کہ میں نماز نہ پڑھتا تھا تو کسی نے میرے دل کے دروازے پر دستک نہ دی، میں قرآن سے دور رہا، مجھے کسی نے اس بات کا احساس نہ دلایا، میں ذکر و اذکار سے بھاگتا رہا، مجھے اس کے فضائل کسی نے کبھی نہ بتایا، تو کم از کم اتمام حجت کے لیے یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ جس کی ذمہ داری تھی اس نے یہ بات آپ کے سامنے کہہ کر اپنے فرض کو ادا کر، اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ منہ کے بھل آپ کو گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جا کر جہنم کی آگ میں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ صرف محشر کے متعلق نہیں، جیسے ہی یہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچے گی، اپنے پیارے لے جا کر منو مٹی تلے لگا کر آپ کو دفنا کر آئیں گے، یہ عمل فوراً وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ قیامت کے متعلق جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ قیامت سے آپ کیا لیتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جس دن آپ مر گئے قیامت قائم ہو گئی۔ اب آپ کے بعد یہ دنیا 1000 سال تک یا 10,000 سال تک قائم رہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کو تو فائدہ وہی ہے جو وقت آپ کو مل گیا، اس وقت کو آپ نے غنیمت سمجھا، اس پہ عمل کیا، اپنی آخرت کو سنوار کیا۔ تو فرمایا کہ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، کہ ان کو چہرے کے بل اونڈے منہ گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جا کر آگ میں پھینکتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں تو میری نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی ظلم زیادتی آپ کے ساتھ نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ اس کے بعد یہ ڈیوٹی صحابہ نے سنبھالی، کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے، بعد میں یہ ڈیوٹی تابعین نے سنبھالی، پھر تبع تابعین نے، پھر بزرگان دین، ائمہ دین، محدثین اکرام، مشائخ، علماء، کہا ہر ایک چلا چلا کر آپ کو اس بات کا احساس دلاتا رہا، لیکن آپ تھے جو عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کسی پر احسان ہو جائے گا، اگر نماز وقت پر پڑھ لی جائے گی تو اس کا فائدہ مسجد کے امام کو پہنچے گا، اگر نماز پڑھ لی جائے گی تو اس کا فائدہ کسی دوسرے کو پہنچ جائے گا۔ تو دوستو ان تمام چیزوں کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، اگر عمل کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہی ہوگا۔ پھر اس بات کا بھی یاد رکھیں کہ یہ احساس دلایا گیا لوگوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروردگار عالم نے اس در کو بند کر دیا، کیا معافی کی کوئی صورت نہیں، بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے؟ خود قرآن کریم میں ارشاد والی تعالیٰ ہے إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں رب کریم ان کی گزشتہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، پھر رب سے کیے گئے اس وعدے پر قائم رہیں۔ تو فرمایا اس سے بیشتر جتنی بھی ان کی خطائیں ہیں اگر صدق کے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو پروردگار عالم فرماتے ہیں میں ان کی تمام تر خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، اور رب کریم اس بات پر قادر ہے۔ دوستو